تو اس کے متعلق آپ سے گزارش ہے کہ بیان فرمائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سفر کے متعلق جیسا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو مشقت ہوتی تھی اور اب تو سہولتیں ہو گئی ہیں، تو یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے بھی علم میں تھیں کہ ایسی ہوں گی صورتحال، اور اس نے اس کے باوجود یہ واضح طور پہ فرمایا کہ جو بھی مسافر ہو وہ رمضان میں روزہ نہ رکھے، بلکہ وہ بعد میں جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو بعد کے دنوں میں اسے پورا کرے۔ اس میں اگرچہ فقہا نے اپنے اندازوں سے مختلف مسافتیں بیان کی ہیں، لیکن قرآن کریم میں اور احادیث میں کوئی ایسی فاصلے کی تعین نہیں ملتی۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 7 کوس جو ہے وہ سفر ہے، تو اس میں لیکن اصل اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ جس سفر کو انسان سفر خیال کر کے سفر کے لیے نکلتا ہے، اس میں وہ چاہے چند کوس کا سفر ہو، اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت صاحب نے یہ خاص طور پہ فرمایا کہ ہم بعض اوقات 2 3 میل سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، وہ ہمارا سفر نہیں ہے، وہ ہم سیر کے لیے جاتے ہیں۔ تو جو سفر کی غرض سے انسان نکلے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں بے شک سہولتیں بھی میسر ہوں، لیکن اس کو جو سفر کی وجہ سے کئی کام چھوڑنے پڑتے ہیں، کئی مشکلات بھی سامنا کرنی پڑتی ہیں، باوجود اس کے کہ آج کے زمانے میں ہوائی جہاز کے سفر ہیں، ہزاروں میل کے فاصلے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود سفر کی مشقت بہرحال اس میں قائم رہتی ہے۔ لیکن سب سے بنیادی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مسافر ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ تو اصل نیکی جو ہے وہ اطاعت ہے، اور اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے، ہاں اس کے ہیلا بہانے کر کے اس سے روزوں سے جان چھڑانے والی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر وہ مسافر ہے تو اس کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں وہ پورا کرے گا۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے، حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ سفر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ اس کا نفلی شمار ہوگا، بعد میں اس کو پھر بھی اس کی فائدۃ من ایام اخر کے تحت، خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت اسے بعد میں وہ گنتی پوری کرنی پڑے۔ جیسے جیسے سہولتیں پیدا ہوتی ہیں ویسے ویسے ہی انسانی طبائع اور انسان کے جسم میں بھی سہولت پسندی اور کمزوری پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو پرانے زمانوں میں یہ کہنا کہ سفر بڑے مشکل تھے، سب کے لیے سفر مشکل نہیں تھے۔ مثلا اس زمانے میں گرم علاقوں کے سفر اگر پیدل ہوں تو زیادہ مشکل تھے، جہاں پہ معتدل موسم تھا یا ٹھنڈے علاقے تھے وہاں پر شدت گرمی کے علاقوں کی نسبتاً سفر آسان تھے۔ پھر کچھ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، کچھ لوگ گھوڑیوں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، کچھ اونٹوں کے کجاووں پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے، کچھ مستورات پالکیوں میں، رتھوں میں بیٹھ کے سفر کرتی تھیں۔ اب جو عورت پالکی میں بیٹھ کر سفر کر رہی ہے اس کی نسبت وہ جو پیدل جا رہا ہے اس کو زیادہ دقت تھی اس زمانے میں۔ تو وہی حال اس طرح ہے، اس وقت جو لوگ پالکی اٹھایا کرتے تھے مزدور، ان کے جسم کی کیفیت اور ہوتی تھی، لیکن وہ مستورات جو اس پالکی میں ہودج میں بیٹھ کے سفر کرتی تھی ان کے جسم کی کیفیت اور ہوتی تھی۔ وہی کیفیت آج ہے۔ آج جو لوگ مزدور پیشہ ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کے جسم کی بناوٹ اور طرز کی ہے، ان کو مشقت برداشت کرنے کی زیادہ اہلیت ہے، مگر جو لوگ دکاندار ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں، ان کے جسم نسبتاً کمزور ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سواریوں میں سہولتیں پیدا ہو گئیں، اسی طرح ان سہولت والی سواریوں میں سفر کرنے والے افراد کے جسموں میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ تو چونکہ قرآن کریم ایک عالم الغیب ہستی کی طرف سے نازل ہوا، اس لیے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے اس زمانے میں اور کہا اور آج وہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ ہاں، اگر تو کسی انسان نے اپنی عقل سے سوچ کر یہ قواعد بنائے تھے تو ان پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس زمانے کے سفر اور تھے، آج کے حالات اور ہیں۔
لیکن جب ہدایات دینے والا وجود غیب کا علم رکھتا ہے، جس طرح اسے ماضی کے حالات کا علم تھا، اسے مستقبل کے حالات کا بھی علم، تو اسے پتا تھا کہ آئندہ جب سہولتیں پیدا ہوں گی تو اس کے نتیجے میں انسانی جسم میں کمزوری پیدا ہوگی۔ آج جو لوگ ہوائی جہاز پہ سفر کرتا ہے وہ 5-6 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آتا ہے کہ میری کمر دکھ رہی ہے۔ جی بالکل، وقت کے ساتھ یہ تبدیلی جو ہے وہ طباع میں پیدا ہو جاتی ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں جی کہ جو آدمی 5-6 گھنٹے کی فلائٹ کا سفر کر کے آئے، اسے فوری طور پہ کسی اپنی اہم میٹنگ میں شمولیت نہیں کرنی چاہیے، اسے ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ان لوگوں نے تجربات کے نتیجے میں یہ اصول وضع کیے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اور اصولی بات جیسے کہ پہلے بھی بیان ہو چکی ہے، سارے جو ہیں وہ باتیں اسی کا جو ہیں وہ حصہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے یہ استثناء نہیں فرمایا کہ اگر سفر آسان ہو تو یوں کرنا اور اگر سفر مشکل ہو، تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر سفر ہے جس کو انسان اپنی نیت کے لحاظ سے سفر سمجھتا ہے تو اس میں حکم یہی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے بلکہ دوسرے دنوں میں وہ گنتی پوری کرے۔